إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى في القرآن المجيد في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آيات رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد میں اپنے تمام بزرگوں کا، میرے نوجوان بھائیوں کا اور میری پردانشین بہنوں کا اس جمعہ کے خطبے میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ میرے آج کے جمعے کا خطبے کا عنوان ہے اسلام سے متعلق 11 اہم نکات. کیونکہ میں فی الوقت سفر پر ہوں، حیدرآباد سے آیا ہوا ہوں اور مجھے بار بار آپ لوگوں کے درمیان ہر جمعہ آنے کی یہ گنجائش نہیں ہوگی، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اپنے آج کے خطبے میں آپ لوگوں کے ذہن نشین 11 اسلام کے سب سے اہم نکات پیش کرتا چلوں، تاکہ جب آپ لوگ اپنے گھروں کو واپس جائیں اور اپنی زندگیوں میں مصروف اور مشغول ہو جائیں تو جس حدیث شریف کی میں نے ابھی تلاوت کی عربی میں، جس سے صحیح البخاری میں جلد نمبر 6 حدیث نمبر 443 میں نقل کیا گیا ہے، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلغوا انی ولو آیا، اگر تم لوگوں کو میری ایک بات بھی معلوم ہو جائے اسے دوسروں تک پہنچا دو. تو میں اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ جو کوتاہی ہم لوگ اکثر کر رہے ہیں دین کی بات دوسروں تک پہنچانے کی، اس کوتاہی کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈال کر تھوڑا سا متحرک ہو کر انشاءاللہ ہم لوگ اپنے گھروں کے اندر ان 11 نکات کو ضرور پہنچائیں گے، جن میں سے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ 5 ایسے نکات ہیں جس کا آپ لوگوں کو پہلے سے ہی علم ہے، وہ 6 کا بھی ہے لیکن کبھی آپ لوگوں نے شاید اس کے بہت اہم ہونے پر توجہ نہ دی. تو یہ ایک معنوں میں میرا آج تک کا بیان فذکر والا ہوگا یا لیکن یاد دلانے والا ہوگا انشاءاللہ. لیکن اسلام کے جو 11 نکات ہیں ان کو بیان کرنے سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے مختصر سا اسلام کا بمقابل عالمی مذاہب ایک مختصر سا تعارف دینا چاہتا ہوں. ہم میں سے کئی مسلمانوں کو یہ جان کر بڑی خوشی ہوگی کہ دنیا میں جتنے عظیم مذاہب آج ملتے ہیں یا جتنے غیر عظیم
عظیم مذاہب ہیں، یعنی بڑے اور چھوٹے جتنے بھی مذاہب یا ادیان آج ہمارے درمیان موجود ہیں، ماشاءاللہ سے سوائے اسلام کے کوئی اور دنیا کا مذہب یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ کی جانب سے بھیجا گیا ہے۔ اسلام تمام انسانیت کے درمیان موجود تمام مذاہب میں، تمام ادیان میں واحد ایک ایسا مذہب ہے، واحد ایک ایسا دین ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی باقی کے مذاہب ہیں، اگر آپ تھوڑا سا مختصر سا اپنا ذہن ان کے بارے میں لگائیں گے، زیادہ تعلیم لینے کی اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، وقت لگا کر مختصر ذہن لگائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام کے علاوہ باقی کے تمام مذاہب دنیا کے یا تو یہ اپنے جغرافیائی حساب سے، اپنے علاقائی حساب سے اپنا نام رکھتے ہیں، یا یہ مذہبوں کا نام اس مذہب کے کسی ایک بڑے کے نام سے منسلک کیا گیا ہے، اس کے نام سے اس مذہب کا پورا نام مل گیا ہے، یا کسی کی محبت میں یہ نام آ گیا ہے۔ لیکن دین اسلام واحد ایسا دین ہے جس کا نام بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چنا۔ مثلا اگر ہمارے اطراف و اکناف کے مذاہب پر غور کریں گے، جیسے بدھ مت ایک عظیم مذہب مانا جاتا ہے کیونکہ اس کے ماننے والے عیسائیت، اسلام اور ہندو مت کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ چوتھا سب سے بڑا مذہب دنیا کا آج ہمارے درمیان بدھ مت ہے۔ اب دیکھیں گے کہ اس نام کے اندر خود گوتم بدھا کا نام آتا ہے، لہذا بدھ مت اصل گوتم بدھا کے ماننے والوں کو کہا گیا ہے۔ لیکن یہ کوئی آسمانی مذہب نہیں ہے جس میں کہا گیا کہ یہ بدھ مت آسمان سے بھیجا گیا، خدا کی جانب سے چنا گیا مذہب ہے، لہذا تم لوگ اس کو مان لو۔ اسی طریقے سے یہودیت، اگرچہ کہ اس کی تعداد یہودیوں کی دنیا میں بہت کم ہے، لیکن یہ مذہب چونکہ قرآن مجید میں کافی ذکر میں آیا ہے اور عیسائی، یہودی اور اسلام کے درمیان کافی چیزیں مشابہت والی ہیں، کافی ملتی جلتی چیزیں ہیں، لہذا یہودیوں کا تعارف قرآن و حدیث میں کافی زیادہ آیا ہے، اگرچہ کہ ان کی تعداد کم ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر آپ لوگ غور کریں گے تو یہودی جو لفظ ہے یہ لفظ بھی کوئی آسمانی لفظ نہیں ہے۔ یہودی کا جو لفظ ان کی اپنی کتاب جو وہ لوگ پڑھتے ہیں، جسے وہ لوگ تورات مانتے ہیں، جو آج کے ہمارے عیسائی حضرات کے درمیان بائبل کی شکل میں ہے، بائبل کے جو شروع کے 5 اسباق ہیں، 5 چیپٹرز ہیں یا 5 بکس ہیں، جن کے نام جینیسس، ایکسوڈس، لیویٹیکس، نمبرز اینڈ ڈیوٹرانومی ہے، جسے پرانے عہد نامے میں بائبل کو عیسائی 2 حصوں میں بانٹے ہیں، پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ کہہ کر۔ بائبل کا جو پرانا عہد نامہ کا حصہ ہے، عیسائی کہتے ہیں کہ یہ وہ حصہ ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے جتنے نبی آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے پہلے جتنے نبی آئے، ان تمام کا اس میں تذکرہ ہے۔ اور خاص طور پر جو شروع کی 5 کتابیں ہیں، عیسائی اور یہودی متفقہ طور پر مانتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی تورات ہے۔ ہم مسلمان یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، لیکن بائبل کی جو شروع کی 5 کتابیں یہ تورات ہے، یہ مسلمان اس کے بارے میں اختلاف کرتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی وہ آج اپنی شکل میں موجود نہیں ہے، اس کو تبدیل کر دیا جبکہ لوگوں نے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو نازل فرمایا اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لے لیا۔ اللہ نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 44 میں فرمایا کہ ہم نے تورات کی حفاظت کا ذمہ یہودی ربائیوں کو دیا تھا، یہودی علماء کو دیا تھا، انہوں نے اس کی حفاظت نہیں کی۔ اللہ نے سورہ ہجر سورہ نمبر 15 کی آیت نمبر 9 میں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم نے اس ذکر کو نازل فرمایا ہے اور اس کی حفاظت کرنا بھی ہمارے ہی ذمے ہے۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ قرآن مجید کو نازل کیا گیا کیونکہ پرانی کتابیں تبدیل ہوتی ہیں۔ اس تبدیلی کے باوجود جب آپ ان کی پرانی کتاب کا مطالعہ کریں گے تو اس میں ایک نبی کا ذکر آیا ہے بائبل کے اندر، جو پرانے عہد نامے میں بک آف جینیسس میں، جسے یہ لوگ جوڈا کہتے ہیں۔ جوڈا ہم قرآن مجید میں ہود علیہ السلام کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید کا 11واں سورہ ہے سورہ ہود۔ ہود علیہ السلام کو یہ لوگ اپنی کتاب سے جوڈا کہہ کر عیسائی اور یہودی پکارتے ہیں۔ یہ جس مقام پر رہتے تھے اس مقام کا نام تھا جوڈیا، جسے ہم لوگ عربی میں ہودیا کہتے ہیں۔ لہذا جو لوگ ہودیا کے مقام پر رہتے اور ہود علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع کرتے،
ان لوگوں کو یہودی کہہ کر پکارا گیا. یعنی اس سے ظاہر یہ ہوا کہ یہودی کا جو لقب ہے یا یہودیت کا جو لقب ہے یا یہ جو نام ہے یہ اللہ کی جانب سے دیا گیا نہیں ہے, یہ لوگوں نے حود علیہ السلام کی محبت میں رکھ لیا. اسی طرح جب آپ عیسائیت کا ذکر کرتے ہیں تو عیسائیت کو کوئی ایک مخصوص نام سے قرآن نے نہیں بیان کیا. قرآن نے انہیں نصارہ کہا. نصارہ کہتے ہیں نسل سے نسل مدد کرنے والے. تو جب آپ سورہ صف پڑھتے ہیں سورہ نمبر 61, اس میں عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے صحابیوں سے کہا, عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ سے کہا, تم میں سے کون ہے جو میری مدد اللہ کی خاطر کرے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے کہا ہم آپ کی مدد اللہ کے لیے کریں گے. تو یہ جو ہم آپ کی مدد کریں گے کہا ہے, اس سے یہ نصارہ ہو گئے, یعنی وہ صحابہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کروائی. نصارہ قرآن نے کہا. اب جو کامن کام ہے عیسائیوں کے لیے پوری دنیا میں وہ ہے کرسچینٹی یا کرسچن. جب آپ پوری بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں یا دنیا کی کسی بھی بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں تو لفظ کرسچینٹی کسی بھی بائبل میں ایک دفعہ بھی نہیں استعمال ہوا. ایک وقت بھی پوری بائبل میں کہیں بھی کرسچینٹی کا لفظ, عیسائیت کا لفظ ایک دفعہ بھی نہیں آیا. اسی طریقے سے جوڈائزم یعنی یہودیت, یہ لفظ بھی پوری بائبل میں چاہے یہودی کی ہو یا عیسائی کی ایک دفعہ بھی استعمال نہیں کیا گیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کرسچینٹی کا لفظ کبھی سنا ہی نہیں. الٹے جب آپ بائبل ان کی پڑھتے ہیں تو اس میں کرسچن کا لفظ صرف 3 بار استعمال ہوا ہے, اور یہ 3 دفعہ بھی لفظ عیسیٰ علیہ السلام کے زمین سے اٹھا لیے جانے کے بعد استعمال کیا گیا ہے. کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ تو جب آپ بائبل کا ان کا مطالعہ کریں گے تو پتا چلے گا کہ سینٹ پال نامی ایک شخص تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کو کافی تکلیفیں دیا کرتا تھا, کافی سخت ان کو پریشان کیا. لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے آسمان کی جانب, وہ اپنے لوگوں میں غلط بیانی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے عیسیٰ کی شبیہ, ان کی چہرے کو, ان کے تصویر کو آسمان پر دیکھا اور مجھے اس میں سے آواز آئی کہ اے سینٹ پال, تو میری تعلیم کو یہاں سے آگے بڑھانے والا ہے, لہذا خدا نے تجھے مقرر کیا ہے, تو اپوسٹل آف گاڈ ہے, اس کام کو تو آگے بڑھا. تو یہ ایک اینٹیوک نامی ایک مقام پر آتا ہے. اینٹیوک نامی مقام پر یہ چند اپنے شاگردوں کو 1 سال کے لیے تعلیم دیتا ہے. 1 سال کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد اس نے پہلی دفعہ ان شاگردوں کو کہا کہ تم لوگ کرسچن ہو, ورنہ عیسائی اور عیسائیت کا لقب عیسیٰ علیہ السلام کی جب تک اس زمین پر زندگی تھی انہوں نے ایک دفعہ بھی یہ لفظ نہیں سنا. اس کا مطلب بائبل میں جو 3 جگہ آیا ہے, فرسٹ بک آف پیٹر چیپٹر 4 ورس 16, فرسٹ بک آف ایکٹس چیپٹر 26 ورس نمبر 28, بک آف ایکٹس چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 26, یہ تینوں بھی جگہ یہ بتایا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد کرسچن کا لفظ استعمال ہوا ہے. اس سے ایک اور بات یہ ظاہر ہو گئی کہ عیسائیت یا کرسچینٹی کا لقب بھی اللہ کا دیا ہوا نام یا لقب نہیں ہے. اب اگر آپ ہندو مت کو دیکھیں گے, جو ہندوستان جہاں کے اکثر ہم لوگ ہیں یہاں پہ اس مسجد میں موجود, تو ہندوستان میں جو ایک دھرم ہندو ہے, ہندو مت کا جو دھرم ہے, یہ دھرم کا بھی جو نام ہے انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن اینڈ ایتھکس, جو نیو یارک سے 1965 میں شائع ہوئی, اس کی جلد نمبر 6 سطر نمبر 699 پر بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان جب ہندوستان میں تشریف لائے تو انہوں نے ہندو دریا کے پار رہنے والوں کو ہندو کہہ کر پکارا. یعنی ہندی میں ہندو یا سنسکرت میں ہندو اور ہندو یہ اس علاقے کے حساب سے پکارا گیا. اسی طریقے سے جو ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم ہے آزاد ہندوستان کے 1947 کے بعد پنڈت جواہر لال نہرو, انہوں نے ایک کتاب لکھی ڈسکوری آف انڈیا, جو ہندوستان کے اسکول کے بچوں کو پڑھائی جاتی ہے. اس کتاب میں 1983 کے دہلی کے ایڈیشن میں صفحہ نمبر 73 اور 74 پر وہ لکھتے ہیں کہ ہندو کا لفظ 8ویں صدی عیسوی میں سب سے پہلی مرتبہ تانترک بک میں آیا ہے, لیکن اس کتاب میں ہندو کے لفظ کو مذہب کے طور پر استعمال نہیں کیا گیا, بلکہ ان لوگوں کے لیے بیان کیا گیا جو ہندو دریا کے پار رہتے تھے. اسی طریقے سے جب آپ سوامی وویکانند جو ہندو مت کے بہت بڑے ریفارمر مانے جاتے ہیں, جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہندو دھرم کو انہوں نے تشکیل کی ہے اس دھرم کی, تو سوامی وویکانند اپنی بک ایسینشیلز آف ہندوازم کے صفحہ نمبر 6 پر لکھتے ہیں کہ جو کوئی ہم کو دھارمک طور پر ہندو کہتا ہے وہ ہمیں غلط نام سے پکار رہا ہے. ہم لوگ ہندو نہیں ہیں بلکہ ہم لوگوں کو ویدانتک پکارنا چاہیے, یعنی وہ قوم جو وید شاستروں کی ماننے والی. اس سے بھی یہ ظاہر ہو گیا کہ ہندو کا جو لفظ ہے وہ کوئی آسمانی لفظ یا لقب نہیں ہے,
بلکہ جغرافیائی اعتبار سے دیا گیا لقب ہے. آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ سب آپ لوگوں کو کیوں بتا رہا ہوں. میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہمارے اندر وہ ایمان کھڑی ہو جائے کہ جس دین سے ہم تعلق رکھتے ہیں یہ واحد ایسا دین ہے جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں آیا ہے. محمدن اگر کوئی ہمیں کہتا ہے تو اللہ کی قسم ہے ہم محمدن نہیں ہیں. یہ تانا ہے. یہ مغربی ممالک کے چند لوگوں نے مسلمانوں کو ستانے کے لیے کہ تم لوگ محمد رسول اللہ کی عبادت کرتے ہو. اللہ کی قسم ہے جاہل سے جاہل مسلمان, ان پڑھ سے ان پڑھ مسلمان وہ کبھی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اللہ کہہ کر نہیں کرتے. لیکن انہوں نے تانے کے طور پر کہا یو آر محمدنس, یو آر ناٹ محمدنس, ہم محمدن نہیں ہیں. اللہ نے ہم کو کہا انتم مسلمون, تم تو مسلمان ہو. ہمارے جو دین کا نام ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام, دین اللہ کی نظر میں صرف اسلام ہے. اللہ نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 85 میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, جو کوئی اللہ کے پاس دین اسلام کے طریقہ کار کو چھوڑ کر کوئی اور طریقے سے قیامت میں آئے گا اس سے ہرگز وہ قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور آخرت میں وہ بہت بڑے نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائے گا. یعنی دین اسلام اللہ کا پسند کیا گیا دین ہے, یہ نام اللہ کا دیا گیا نام. جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, وہ صراط مستقیم اسلام والا راستہ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس اسلام کی جو تعلیم ہے وہ شروع کی آدم علیہ السلام سے اور اس کو مکمل کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, جس کی گواہی اللہ نے خود قرآن میں سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 3 میں فرمائی اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے اسلام کی تعلیم کو مکمل کر دیا اور اپنی تمام نعمتیں جس کے ذریعے ہم تمہیں ثواب دینے والے ہیں وہ تمام نعمتوں کا ذکر مکمل فرما دیا اور ہم تم لوگوں سے راضی ہوئے ہیں اسلام کے دین پر. یہ ہے دین اسلام. اب آج کی میری جو عنوان کی اصل ٹاپک ہے یا اصل میرا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے اسلام کے 11 اہم نکات. 5 آپ لوگ سب جانتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا جس کا ذکر صحیح بخاری میں یا وہ حدیث شریف صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 7 اس کے راوی ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام خمسہ, اسلام کی بنیادیں 5 ہیں. آپ سب کو معلوم ہے توحید, صلاۃ, زکات, صوم, حج یا حج صوم, یہ 5 اسلام کی بنیادیں ہیں. اس میں کسی کو بھی اختلاف ہے تو یہ 5 اگر 11 میں سے نکال دیں تو بچے کیا؟ یہ جو 6 میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں اتفاقاً یا ہماری اپنی غفلت کی وجہ سے یہ 6 بنیادیں اسلام کی ان 5 پر غالب ہے. آپ نے اگر یہ 5 کا معلوم کر لیا اور یہ 6 سے غافل رہ گئے تو آپ کے اور ہمارے لیے آخرت میں بڑے مسئلے کھڑے ہونے والے ہیں. اور بدقسمتی سے یا اتفاقی طور پر پتہ نہیں ہم ان باقی کے 6 پر توجہ کیوں نہیں دیتے جبکہ ان کی اہمیت ان 5 سے زیادہ ہے. اگر مثال کے طور پر کسی سے پوچھا جائے بھائی آپ کے ماں باپ کون ہیں تو وہ شخص کہے کہ یہ میری ماں ہے اور یہ میرا باپ ہے. میں ادباً معافی چاہتا ہوں ایسی مثال دینے کے لیے لیکن ہمارے سمجھ میں آنے کے لیے دے رہا ہوں. نعوذ باللہ, اس کو آپ غلط معنوں میں نہ لیں. اب کسی نے کہہ دیا یہ میری ماں ہے اور یہ میرا باپ ہے. اب اس سے پوچھا جائے کہتے ہیں ماں باپ نے شادی کی ہے اور بچہ کر رہا ہے مجھے نہیں معلوم. کتنی گندی بات ہے. اس نے ماں اور باپ کو تو پہچان لیا لیکن اسے معلوم نہیں ہے کہ وہ شادی شدہ ہے کہ نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر ایک مسلمان 5 بنیاد اسلام کو جانتا ہے اور باقی کے جو 6 نکات ہیں اگر اس کو نہیں جانتا تو اس کا اسلام کے معلومات بھی اسی طریقے سے اس کے لیے غیر مکمل ہے اور اس کی آخرت کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے. اللہ حفاظت فرمائے. یہ جو 6 ہیں یہ 6 ایمان کے اراکین ہیں. اگر مسلمان کو ایمان کے ہی اراکین نہیں معلوم تو وہ کبھی بھی اسلام کی بنیادوں کو حاصل نہیں کرتا.
اور اتفاقاً ہمارے درمیان ان 6 ایمان کے اراکین پر کبھی بھی توجہ نہیں دی جاتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس جگہ یہ 6 اراکین کو بیان کیا، اس میں سے 5 اراکین ایک ہی آیت میں آئے ہیں اور 6واں رکن ایک الگ مقام پر آیا ہے. اس آیت کو ہم لوگ آیت البر کے نام سے بھی جانتے ہیں. نیکی والی آیت، بر عربی میں کہتے ہیں نیکی کو، بڑی نیکی کو آیت البر کہتے ہیں اسے، نیکی والی آیت. اور جو ہمارے مفکرین ہیں قرآن کے، ان کے مطابق یہ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے، سب سے زیادہ لمبی آیت یہی ہے. بعض کے مطابق آیت الکرسی ہے، لیکن بعض کے مطابق آیت البر سب سے لمبی آیت ہے. یہ آیت البر کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پیغام دیا جو سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 177 ہے. یاد رکھنے کے لیے آسان ہے، سورہ فاتحہ کے بعد والا سورہ ہے سورہ بقرہ، آیت نمبر 177. کبھی آپ کو پورے 6 یاد نہیں آ رہے، وہ آیت کھولیے، اس آیت کو یاد کر لیجئے. 5 اراکین اس میں ہے اور 6واں رکن ایک اور مقام پہ، تو میں بیان میں بتا دوں گا آپ کو. اچھا وہ 5 بتایا اور مکمل نہیں کیا، میرے جو 11 مقام کا پیکج ہے اس کا، اس کو تھوڑا سمجھاؤں گا انشاءاللہ. اب اس میں جو 5 یہ آیتیں ہیں، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. یہ 5 آیت ہیں، لیکن آیت شروع کیا ہو رہی ہے؟ لیس البر. عربی میں لیسا کہتے ہیں ہرگز نہیں، ایبسلیوٹلی ناٹ، نو وے، ہو ہی نہیں سکتا. جیسے ہم کہتے ہیں نا اردو میں ہو ہی نہیں سکتا ہے، ایبسلیوٹلی ناٹ، ناٹ ایٹ آل. وہ انداز کلام نہیں لانا. لیسا ہرگز نہیں، برا ہرگز نہیں ہے یہ نیکی. قبل المشرقی والمغربی، کہ تم اس بات سے جھگڑے میں پڑ رہے ہو کہ میں مشرق کی طرف منہ کروں کہ مغرب کی طرف منہ کروں. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر. جاننا چاہتے ہو کہ نیکی کیا ہے؟ نیکی تو اصل یہ ہے من آمن باللہ، کہ تم اللہ پر پہلے ایمان تو لاؤ، والیوم الآخر، اس کے آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، والملائکۃ، اس کے ملائکہ پر ایمان لاؤ، والکتابی، اس کی کتاب پر ایمان لاؤ، والنبیین، اور اس کے انبیاء پر ایمان لاؤ. بہت آسان ہے غور کرنا ہے، لیکن یہ قبلے کا مسئلہ کیوں آ گیا؟ اس میں ڈائریکٹ بھی آیت ہو سکتی تھی، من آمن باللہ والیوم الآخر. اس کا ایک کانٹیکس آ رہا ہے، اس کا ایک حوالہ آ رہا ہے. وہ حوالہ کہاں سے آ رہا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 سے آ رہا ہے. وہ حوالہ کیا ہے؟ اس کو جاننے کے لیے تھوڑا سا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کا تھوڑا سا پس منظر ہم کو جاننا ضروری ہے، بیک گراؤنڈ جاننا. کیا ہے وہ بیک گراؤنڈ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، وہاں پر مدینے میں یہودیوں کی آبادی اچھی خاصی بچی ہوئی تھی، جو آپ لوگوں کو شاید الرحیق المختوم مولانا ثناء اللہ مبارک پوری کی پڑھنے سے پتا چلے گا کہ وہاں پر سفیر الرحمان مبارک پوری کی پڑھنے سے پتا چلے گا الرحیق المختوم، اور دوسری بھی کتابوں میں، اور تاریخی کئی اور دلائل بھی ہیں. خود انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا اس بات کو مانتا ہے کہ کافی یہودی مدینے میں بسے ہوئے تھے. اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لائے اور مدینے کے انصار صحابہ کی ایک بڑی تعداد نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، تو یہ یہودی وہاں کے محسوس کیے کہ کھلی بغاوت ہمارے لیے کام آنے والی نہیں ہے، مار پڑے گی، کیونکہ مدینے کی اکثریت نے آپ کو رسول مان لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو وہ خاموش بیٹھ گئے. اب ان کی چال بازی کیا تھی کہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ علمی سوال جو فتنے اور فساد والے یہ کرتے اور صحابہ کرام کے ذہن کو اسلام سے ہٹانے کی کوششیں کرتے، خامخواہ کے ان کے اندر فتنے کھڑے کرنے کی کوشش کرتے. یہاں مدینے میں آنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جب نماز پڑھتے تو یہودی ایک تانا دیا کرتے. وہ تانا کیا رہتا؟ بولے کہ دیکھو ان کے محمد آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ محمد کا قبلہ بھی نہیں ہے، یہ تو قبلہ ہمارے ہی انبیاء کے قبلے کو مانتے. بیت المقدس جو قبلے اول وہ کہتے ہیں جس کو، بیت المقدس پورا بنی اسرائیل کا قبلہ ہے. اب تھوڑی سی اس کی بھی تعریف بتا دیتا ہوں کہ یہ سب اتنی گہرائی میں تھوڑی تھوڑی باتیں اس لیے بتا رہا ہوں. ہم نہیں جانتے کہ ہم میں سے کل تک کون زندہ رہے گا، کل کون مر جائے گا.
پھر کبھی موقع ملے یا نہ ملے، کیونکہ ریکارڈنگ وغیرہ ہو رہے ہیں، اگر کبھی آپ کی اولاد میں آپ کے گھر والوں میں یہ کام آ جائے تو یہی میرے لیے ثواب جاریہ ہے، یہی آپ کے لیے ثواب جاریہ ہے انشاءاللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو دو اولادیں تھیں، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام بڑے بیٹے تھے لیکن تھے دوسری بیوی کے، اسحاق علیہ السلام دوسرے بیٹے تھے لیکن پیدا ہوئے پہلی بیوی سے۔ آج کے جتنے یہودی اور عیسائی ہیں اور اس زمانے کے جتنے یہودی اور عیسائی تھے، ان کا بنیادی اختلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی تھا کہ آپ جس نسل سے آتے ہیں بنی اسماعیل کی، اسماعیل تو ناجائز اولاد ہے نعوذ باللہ، ان کی ماں تو ایک نعوذ باللہ ایک عورت تھی جسے ابراہیم نے رکھ لیا تھا نعوذ باللہ، تو لہذا اللہ نے آپ کو کیسے اس نسل سے نبی بنا دیا نعوذ باللہ؟ یہ ان کا بنیادی اعتراض تھا، اور یہی اعتراض آج تک ہے جس کی وجہ سے نعوذ باللہ وہ رسول اللہ کی عزت نہیں کرتے۔ اور اللہ کی آزمائش کیا ہوئی کہ اسحاق علیہ السلام جو سارا علیہ السلام پہلی بیوی کو پیدا ہوئے، اب اللہ کی ایک کائنات چلانے کی شاید مشیت تھی، انسانوں کا شاید اسی میں امتحان تھا، دنیا کی عظیم تعداد کا امتحان اسی میں رکھا کہ اللہ نے اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تمام رسولوں کو بھیجا۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یونس علیہ السلام، یہ پورے یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ پورے اسی پٹری سے آ رہے ہیں اور ادھر سے ایک بھی نبی نہیں آ رہے۔ اور جب یہاں سے پورے انبیاء آ رہے تھے تو ان کو اللہ نے بنی اسرائیل کا، پورے بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، یہ اسرائیل کیا ہے؟ اسرائیل اصل میں عبرانی لفظ ہے، عربی میں اس کو لیا گیا ہے، وہ عربی میں بھی اسرائیل عام ہو گیا ہے۔ اسرائیل لقب تھا یعقوب علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل ان کے لوگ کہتے تھے کیونکہ وہ زبردست مضبوط خدا کے سپاہی تھے۔ عبرانی زبان میں اسرائیل کہتے ہیں اسرائیل، اسرا مانے بندہ، ایل مانے رب، عبد الرب جس کو کہتے ہیں، عبرانی میں اسے اسرائیل کہتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کی جتنی اولاد آئی ان کو اللہ نے بنی اسرائیل کہا، اے اسرائیل کی اولاد، اور پورے پیغمبر وہیں سے آ رہے تھے۔ جب کبھی اللہ وہاں سے نبیوں کو بھیجتا اور پیغمبروں کو، اپنے رسولوں کو بھیجتا، وہ لوگ ان کی نافرمانی کرتے، رسولوں کو قتل کرنا چاہتے، نبیوں کو ستاتے، تو اللہ تعالیٰ انہیں بار بار تورات اور انجیل وغیرہ میں وارننگ دے رہا تھا کہ دیکھو سدھر جاؤ، ورنہ میں ایک ایسی قوم سے نبی کو اٹھاؤں گا کہ تمہارے دل ٹوٹ جائیں گے، تم شرمندہ ہو جاؤ گے، تمہیں پسند نہیں آئے گا وہاں کے رسول کا آنا، یہ لوگ سدھر نہیں رہتے۔ اچانک اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے آئے، اب ان کا دماغ خراب ہو گیا، بولے ہاں اللہ کو یہ کیا پڑی ہے کہ یتیم کو اٹھایا اس نے نبی بنا کر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یتیم بہت گندی گالی ماری گئی، جیسے آج ہمارے یہاں کسی کی ماں کو کچھ بول دیں کسی کی بہن کو تو ہمارا خون کھول کر مارنے کے لیے تل جاتے ہیں۔ عرب اس زمانے میں یتیم کو ایک بہت ملوث چیز سمجھتے ہیں۔ اب اللہ کی مشیت کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال اس وقت ہو گیا جب کبھی وہ پیدا ہی نہیں ہوئے، والدہ جلد یہ بہت جلد گزر گئی، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی ہے اور ایسے دور میں امی بن کر آئے ہیں جبکہ وہ لوگ شان سے کریں ہم عرب ہیں، تم تو عجم و عرب جسے بات کرنے آتا ہے، جس کے پاس گفتگو کا انداز ہے، الفاظ کی لیے پھیر پھیر کے وہ سمجھتے ہیں، بڑے بڑے شعراء ہیں، امراؤ القیس کی شاعری لگائی جا رہی ہے کعبے کی دیوار پر شان سے کہ وہ ایسی عربی کوئی لا لے، اور اچانک وہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو کل تک سب لوگوں نے دیکھا کہ نہ ان کو پڑھنے آتا ہے نہ لکھنے آتا ہے، یہ تو بیچارے یتیم ہیں، یسیر ہیں، چچا نے ان کو پالا ہے اور یہ بڑے ہوئے ہیں، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت کو سنبھال رہے ہیں، بڑے کمزور، کم سکون، کم بات کرنے والے، بڑے سنجیدہ، اب یہ اچانک ہمارے رسول بنا کے گئے، ہم کیسے قبول کر رہے ہیں اس بات کو؟ اور یہ تو کفار مکہ کا تھا اعتراض، یہودی ہو کر بنی اسماعیل میں سے اللہ نے رسول کو بنایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 20 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اے نبی یہ تو آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے سگی اولاد کو پہچانتے ہیں، کہ باپ اپنے گھر میں جا کے بولتا دیکھا یہ واقعی میں میرا بچہ ہے یا نہیں ہے بچے، اللہ تعالیٰ تانا دیے جس طرح اپنے اولاد کو ایک باپ پہچانتا ہے، تو آپ کو پہچانتے ہیں اس طرح، جان بوجھ کر آپ کو رد کر رہے ہیں، یہ ان کا انا تھا۔ تو اس انا میں کیا کیا، جب مدینے سے ہمارا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان لوگوں نے صحابہ کو ایک تانا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دینا شروع کیا، یہ لوگ آیا تو بنی اسماعیل سے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن قبلہ کدھر ہے؟
دیکھو ہمارے انبیاء کا بیت المقدس قبلہ بنایا گیا، یہ کیسا رسول ہے، یہ کیسا نبی ہے ان کا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جب آپ آیتیں پڑھیں گے تو وہ کیفیت سمجھ میں آئے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ میرے قبلے کو پھیر دے اس قبلے کی طرف جو قبلہ اول ہے، اصل قبلہ اول. کون سا؟ کعبۃ اللہ، جسے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 96 میں اللہ نے فرمایا تمام انسانیت کے لیے سب سے پہلی عبادت کی جگہ مکہ کے شہر میں تھی. مکہ کا ہی نام آج مکہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دعا کرتے ہاتھ اٹھا کر. تو آیت نمبر 142 سے کانٹیکٹ شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی جانب دیکھ رہے ہیں، لیجیے ہم آپ کی دعا کو قبول کرتے ہیں، آپ اپنے چہرے انور کو اب کعبۃ اللہ کی طرف پھیر دیجیے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے کعبۃ اللہ کی طرف پھیر دیا، یہودیوں نے نیا تانا شروع کیا. ہاں بولے کہ یہ دیکھو کیسا رسول ہے، نماز کے بیچ میں کعبے کی طرف سے پلٹا دیا، کعبے کی طرف اپنے. اس کی انار ضد دیکھ رہے کہ جتنے انبیاء بنی اسرائیل سے آئے اس سے منہ موڑ دیا عرب ہونے کے ناطے. تمہاری تو نمازیں برباد کر دیا قرآن. یہ کسی نے کی ہے کہ نماز پڑھ رہے ہو بیت المقدس کی اور اچانک اثر نہیں وہی آ رہی ہے، قبلے کو اسے پلٹا دیا، نماز میں ہی پلٹ گئے. تو اتنی پوری نمازیں جو تمہاری برباد ہو گئی. یہ کیسا رسول ہے؟ جب چاہے جب قبلے بدل رہا ہے یہ نئے تانے شروع ہے. وہ جو آیت البر ہے اس کا بیک گراؤنڈ دے رہا تھا، اس پر اللہ نے جواب دیا نہیں کر رہا. یہ کون سے جھگڑے میں پڑ گئے ادھر ادھر بھول کے؟ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کو کرو. اچھا اب ہمارے نبی پر تانے مار رہے ہو کہ ادھر منہ نہیں ہونا ادھر منہ ہونا ہے، اس جھگڑے میں پڑ گئے، صحابہ کو اس میں الجھا رہے ہو. نہیں کر رہا تم وجوہکم قبل المشرق والمغرب. ارے ایسا نیکی یہ تھوڑی ہے کہ نیکی تم چہرہ ادھر کرتے رہے ہو کر. بڑے نیکی کے دعوے کرنے والے قبلہ ادھر ہونا چاہیے ادھر ہونا چاہیے، نمازیں برباد ہو جائے گی. اگر اتنی ہی تم کو نیکی کی پڑی ہے ولکن البر، تو آؤ اصل اس نیکی کی طرف. کیا ہے اصل نیکی؟ من آمن باللہ، پہلے اللہ پر تو ایمان لاؤ، بعد میں قبلے کے جھگڑوں میں پڑو. تم اللہ پر ہی ایمان نہیں رکھتے اور اللہ کے قبلے کے بارے میں جھگڑے. من آمن باللہ، سب سے پہلی نیکی ہے کہ ایمان لاؤ اس اللہ کی ذات پر. اس کے اندر بڑا وطن ہے. اس آیت کے اندر کیسے دیکھا، یہودی اور عیسائی اس زمانے میں انگلش ابھی نہیں نکلی تھی لینگویج، انگلش زبان بھارت کی ایجاد ہے. اس زمانے میں جب آپ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا آج بھی جا کر پڑھیں گے، اللہ کا لفظ اگر سرچ انجن میں ٹائپ کریں گے انسائکلوپیڈیا سے تو وہ دے گا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عیسائی اور یہودی تھے لیکن تھے عرب، جس کی مادری زبان عربی تھے، وہ آسانی سے خدا کو اللہ کہہ کر پکارتے. آج اگر آپ عربک ٹرانسلیشن آف دا بائبل کہیں سے بھی اٹھا کر دیکھیں گے تو جہاں پر بھی انگلش میں گاڈ کا ورڈ آتا ہے عربک ٹرانسلیشن میں وہ لوگ اللہ لکھتے ہیں. کا مطلب اللہ کوئی مسلمانوں کے لیے مخصوص نام نہیں ہے. اللہ کے نام کا تعارف تو پہلے سے ہی تھا. آپ کو اور آسان مثال دیتا ہوں، کفار مکہ کے پاس بھی تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے؟ کا مطلب اللہ کو بندہ کر رہے ہیں، اللہ کو مان رہے ہیں پہلے سے. وہ کعبۃ اللہ کو کیا کہتے تھے؟ بیت اللہ کا، اللہ کا گھر تھا. عبد المطلب نے دعا کیا تھی؟ اے اللہ یہ تیرا گھر ہے تو حفاظت کر لے. کا مطلب اللہ کوئی نیا نام نہیں تھا. اللہ نے اس آیت میں شرط لگائی من آمن باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر جیسے کہ اللہ چاہتا ہے. تم جیسے ایمان رکھے ہو ایسا نہیں. تم اگر کہتے ہو کہ اللہ ہے اور یہ 365 بیچ میں ہم بتوں کو بھی رکھیں گے، تم اگر کہتے ہو کہ اللہ ہے اور یہودی اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، تم اگر کہتے ہو اللہ ہے اور عیسیٰ اس کا بیٹا ہے، یہ ایمان اللہ ہونا نہیں چاہیے. من آمن باللہ، ایسا ہی ایمان لا جیسے میرے نبی بتا رہے. والیوم الآخر، آخرت پر بھی ایمان لاؤ. آخرت پر تو ان کا بھی ایمان تھا. یہودی بھی ایمان رکھتے تھے، کہتے تھے کہ آخرت تو ہماری ہے، اس دنیا میں ہم کچھ بھی کر لو، ہم تو خدا کے بیٹے بیٹی، ہمارے ساتھ آخرت میں کوئی معاملہ ہونے والا. عیسائی بھی کہتے تھے، تم کہتے ہو کہ عیسیٰ نے ہمارے لیے جان دے دی ہے کافی ہے، باقی سب کے لیے کچھ ہے، ہمارے لیے کچھ نہیں ہے. اللہ نے کہا نہیں، یہ آخرت والا ایمان نہیں، وہ جو میں کہتا ہوں میرے نبی تم کو بتا رہے ہیں. وہ ملائکہ اور ملائکہ پر ایمان لاؤ. کہیں یہودیوں نے فرشتوں کی 2 قسمیں کر دی، ایک مرد قسم فرشتہ ہے، ایک عورت قسم فرشتہ، اور کہا یہ جو عورت قسم فرشتے ہیں یہ پورے اللہ کی بیٹیاں ہیں. بولے ایسا ایمان نہیں چاہیے.
وہ ایمان چاہیے ملائکہ پر جو اللہ چاہتا ہے اور محمد ہم بتا رہے ہیں. والکتاب، اور کتاب پر ایمان لاؤ. کتاب پر کیا ایمان لاؤ؟ کہ یہ کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے خالص نازل کی گئی ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا. سورہ حاقہ سورہ نمبر 68 کی آیت نمبر 45 اور 46 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی اس کتاب میں رد و بدل کی کوشش کرے گا ہم اس کے سیدھے ہاتھ کو پکڑ کر اس کی شہرت کو کاٹ دیں گے. اور مفسرین قرآن اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس آیت میں پہلی مخاطب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر میرے نبی بھی یہ کوشش کریں گے تو ہم ان کے ساتھ یہی معاملہ کریں گے، کیونکہ اللہ کا قرآن یہ صرف قرآن نہیں، اللہ کی صفت ہے، کلام اللہ ہے، اللہ کی صفت ہے یہ قرآن مجید. ہماری صفت کو کوئی بدلنے کی کوشش کرے گا اس کی تو ہم ذمہ داری لیے ہوئے. ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم نے اس ذکر کو نازل فرمایا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ کتاب، اس کتاب پر ایمان لاؤ. والنبیین، اور میرے تمام انبیاء پر ایمان لاؤ، ان تمام پر جو بنی اسرائیل کے ہیں اب میں نے بنی اسماعیل سے بھیجا ہے تو اس نبی پر بھی ایمان لاؤ. والنبیین، یہ ہے 5 اس آیت میں دیے گئے. چھٹا سورہ فرقان سورہ نمبر 25 کی آیت نمبر 2. ہم نے ہر چیز کو اس کے مقدر کے ساتھ پیدا کیا ہے، یعنی ہر چیز کی تقدیر لکھ دی گئی ہے. تقدیر پر ایمان لاؤ. یہ 6 نکات ایمانیات سے تعلق رکھتے ہیں. اگر یہ 6 نکات ہمارے پاس نہیں ہے، کون سے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ آخرت، والملائکہ اس کے ملائکہ، والکتاب اس کی کتاب، والنبیین اس کے انبیاء، والتقدیر اور اس نے جو تقدیر پیدا کی ہر ایک کے لیے. یہ 6 پر ایمان، یہ 6 ایمانیات کے رکن ہیں. یہ افضل ہے 5 بنیاد اسلام سے. اگر ایک آدمی کو بنیاد اسلام معلوم ہے لیکن یہ 6 نہیں معلوم ہے تو اس کے نمازوں کا اثر اس سے اٹھا جائے گا. وہ اللہ سے تعارف میں نہیں ہے لیکن عبادت اللہ کی کر رہا ہے. وہ آخرت کے تعارف میں نہیں ہے لیکن قرآن برابر ورد کرتا ہے کہ جنت میں چلا جاؤ. وہ فرشتوں سے واقف نہیں ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ فرشتے جو ہے میرا قیامت میں میرے معاملات میں ہر جگہ شامل رہیں گے، جہاں پہ جہنم کو پکڑ کر لائیں گے مجھے جہنم میں چھوڑ دیں گے. فرشتے کون سے ہیں؟ کیسے ہیں؟ کیا یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ اللہ نے ان کو کیسے بنایا؟ تم سے الگ کیسے ہے؟ اللہ کی کتاب پر ایمان لاؤ کا مطلب جس طرح ہم مسلمان ایمان ہے یہ ہمارا ایمان تحقیقی ایمان نہیں ہے. یہ تو اللہ کا احسان ہے، اتنا احسان کہ اگر ہر سانس میں اپنی جان اس کے لیے قربان کر دے تو کم ہے. وہ احسان کیا ہے کہ اس نے بغیر مانگے کے مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا. چونکہ ماں باپ نے کہا قرآن اللہ کا کلام ہے، آپ نے کہا قرآن اللہ کا کلام ہے. اس کی قدر کہاں ہے؟ کتاب پر ایمان کہ اگر آپ سے کوئی غیر مسلمان پوچھے بتائیں کتاب اللہ کی جانب سے کیسی ہے، مجھے میں سمجھنا چاہتا ہوں. ہم میں سے کتنے جو آج یہ کام کرتے اس کو سمجھا. ایمان لاؤ جس طرح میرے نبی اور صحابہ ایمان لائے، اور نبی اور صحابہ کی پوری بھاگدڑ کا ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی کہ صبح اور شام بس ایک فکر لگی ہے کہ اللہ تو قرآن نازل فرماتا ہے، ہمیں موقع دے کہ تیری صفت کو ہم دوسروں تک پہنچا دیں. لیکن ہم خود دور ہیں اس صفت سے. ہم کو عربی اس لیے نہیں سیکھنا ہے کہ عربی کے گرامر کے ٹیچر بن جائے. عربی اس لیے سیکھنا ہے، اتنی سیکھنا ہے جتنی سیکھنے سے کم قرآن کی بنیادی چیزیں سمجھ میں آ جائے. اگر یہ بھی ہم نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عذاب ہمارے اوپر آئے گا، آ رہا ہے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. وہ عذاب کیا ہے؟ عذاب کے لیے ضروری نہیں ہے زلزلہ آ کے دفن ہو جانا، طوفان آ کے ڈوب جانا، یہ ضروری نہیں ہے عذاب کے لیے. اس سے بھینکر اور بڑا عذاب کیا ہے؟ آپ کو زندہ رکھا جائے اور جن کو اللہ نے جہنمی کہا ان کو آپ کے سر کے اوپر جوتے رکھ کر چلنے لگا جائے، ذلیل کر دیا جائے، ذلیل و خوار کر دیا جائے. آپ کی کوئی عزت نہ ہو، آپ کا کوئی اس دنیا میں وجود اور مقام نہ ہو کہ جہاں تم جاتے ہو تمہیں شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، تمہارے موجودگی کو ناپسند کیا جاتا ہے. جیسے ہی تمہارا نام آتا ہے سامنے والا جھجک جاتا ہے. اس سے بڑی ہمارے لیے ذلت والا عذاب کیا چاہیے؟ ایک آدمی مر جائے تو سب تمام چیزیں ختم، لیکن ایک کو زندہ رکھا جائے اور اس کو
ایک فرینچ لینگویج میں ایک محاورہ ہے جس میں کہتے ہیں، یا ایک پروورب ہے جس میں کہتے ہیں پرسونا نان گریٹا، ایک ایسا شخص جس کا قریب آنا پسند نہ کیا جائے، ہٹا اس کو بغیر انڈین نکو رہے. جبکہ صحابہ وہ صحابہ تھے کہ یہودی اگر مدینے کے باہر نکل رہے ہیں تو اپنے بیویوں سے کہہ کے جا رہے ہیں کہ اپنی جوان بیٹیوں کو ان کے گھر چھوڑ دو، بڑی حفاظت سے. کیا کہا علامہ اقبال نے؟ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر انہیں عزت ملی جب وہ بولے کہ ہم مسلمان ہیں. وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خار ہوئے ہو تاریخ خدا ہو کر. تم نے قرآن کو چھوڑا، اللہ نے دلیل و خار کر دیا. قرآن میں ہو خواتین ہے مرد مسلمان. جو سمجھتا ہے کہ تم مرد ہے مسلمان ہے تو ڈوب اس قرآن کے اندر ہے. قرآن میں ہو خواتین ہے مرد مسلمان. اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. تو اس میں ڈوبے گا تو تیرے کردار میں بلندی آئے گی. انک لعلی خلق عظیم. اے نبی آپ کو اخلاق کے سب سے بلند معیار پر ہے. وہ صفت تو تھی اللہ کی جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں اپنا لیا. آج ہم اس سے دور ہیں. آج ہمارا تمام عمل اگر غور کریں گے تو بغیر فکر اور سمجھ والا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن اس کا مقصد نہیں معلوم. ہم روایت کے طور پر پڑھتے ہیں. نماز پڑھنا ہے، پڑھ رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے ہمارا؟ ہم اللہ پر ایمان رکھے ہوئے ہیں، ہمیں اس کا مقصد نہیں معلوم ہے. ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں، مقصد نہیں معلوم ہے. اسلام ہمارا دین ہے، مقصد نہیں معلوم ہے. میں مسلمان کیوں؟ مسلمان کے چھوٹے نام نہیں ہے. یہ تو وہ اعزاز ہے جو اللہ نے قرآن میں دے کر نبی اور صحابہ کو عطا کیا اور کہا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس. ہم نے تم کو نکالا ہے انسانوں کے لیے سب سے اچھی امت بنا کر. کہاں ہے وہ ہمارے وہ آثار کہاں رہے جس سے ہم فخر سے آج کہیں؟ ہم تو آج دعوے کرتے ہیں تو ان کی عزت کے اور ان کی شان و شوکت کے کرتے ہیں. ہم میں وہ صفات کیوں نہیں ہے؟ اس کی جھلک کیوں نہیں ہے آج ہمارے میں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ ایمان ہے کہ ہم آزمائشوں کے دور سے گزر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ آزمائش نہیں عذاب ہے. کیونکہ آزمائش کیا ہوتی ہے؟ جب کبھی اللہ اپنے ایمان والوں کو آزماتا ہے انہی کی موجودگی میں ان کو فتح عطا کر دیتا ہے. لیکن نسلوں سے آزمائے جا رہے ہیں لیکن فتح نہیں مل رہی تو یہ آزمائش نہیں، ہم پر عذاب ایسا ہوگا کیونکہ ہم دین سے غافل ہو رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ تمام کام چھوڑ کر دین میں لگ جاؤ. اور بنیاد اسلام جب میں نے کہا 5 بنیادیں ہیں تو اس کی پہلی بنیاد سے بولے گا کیا ہے؟ 5 میں کی پہلی کیا ہے جی؟ توحید. توحید مانے کوئی بھی جواب؟ شہادت. وہ سننا چاہتا ہوں شہادت کے معنی کیا ہے معلوم ہے؟ گواہی دینا. پہلی بنیاد میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو نہیں بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کئی مسلمانوں کو غلط فہمی ہے. خمسہ بنیاد اسلام. خمسہ 5 اسلام کی بنیادیں ہیں. پہلا شہادتن ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. شہادتن گواہی دو، پڑھو نہیں. اقرار ان لا الہ الا اللہ نہیں بولے، پڑھو لا الہ الا اللہ. شہادتن دعوت کا کام کرو. شہادتن ان لا الہ الا اللہ جا کر ان لوگوں کو گواہی دو جو نہیں جانتے کہ اللہ ان کا معبود ہے. شہادتن ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ جاؤ ان لوگوں کو گواہی دو جو نہیں جانتے کہ اللہ ان کا معبود ہے اور میں ان کا رسول ہوں. تم نے مان لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں. اب حکم آیا بنیاد اسلام کا پہلا شہادت ان لا الہ. تو نے مانا، ادا سنی، دوہرایا اشہد ان لا الہ الا اللہ. محترم نے کہا، آپ نے بھی کیا کہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. میں بھی گواہی دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بنیاد کیا بتائی؟ شہادت ان لا الہ. تو مان لیا، جاؤ اس کو گواہی دے جو یہ بات نہیں جانتے. شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. جاؤ ان لوگوں کو گواہی دو جو یہ بات نہیں جانتے کہ اللہ ان کا معبود ہے اور میں ان کا رسول ہوں. آج ہم وہ کام نہیں کرتے. جب یہ بنیادی کام نہیں کریں گے تو واقعی میں صلاح نماز کو قائم کرو یہ دنیا کو بنوانے کے لیے کہ کوئی معبود لائق عبادت نہیں ہے سوائے اللہ کی عبادت. ہم تو مطیع ہیں اللہ کی عبادت کے. ہم تو جھک گئے ہیں اطاعت میں. ہمارا اگر آج وقت کا بادشاہ ہوگا یا ایک مزدور ہوگا، جب ہم اللہ
کے کائنات کے سامنے جھکنے کے لیے رضامندی سے آ جائیں اور ٹھہر جائیں گے کہ جو کچھ اس دنیا میں تو نے عطا کیا ہے رب، ہم اس پر راضی ہیں، کیونکہ بادشاہ تو تیری ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان اور زمین میں وہ تو صرف اللہ کا. تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء دے نکلتا ہے. تو جس کو چاہتا ہے وہ ملکیت دے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. تو دینے والا بھی تو ہی ہے، لینے والا بھی تو ہی ہے. نماز کا مقصد ہمارے پاس کھول ہے. یہ جب تک 11 نکات ہمارے اندر ذہن نشین اچھی طریقے سے نہیں بیٹھ جائیں گے کہ ان میں سے ہر ایک نکات، ہر ایک نقطے کا ایک مقصد ہے ہمارے اندر، وہ پورا تقدیر کا ہمارا انجام کیا ہے. سب سے پوچھیے بھائی، تقدیر میں جو آپ کے لکھا ہے آپ کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ یقین نہیں ہے، جواب نہیں آ رہا. ارے کیا پوچھ لے رہے بھائی، گھر کو چلے ہو گھر کو جانا کیا ہے، وہ کام کرو گے. ملتا نہیں ملتا، کچھ کم ہوتا ہے زیادہ ہوتا نہیں. جتنا لکھا ہوا ہے تقدیر میں اس سے زیادہ ملتا ہے کیا؟ تھوڑا کم ہوتا. جتنا ہے پکا ملتا نا. دیکھو ہم کہتے بیوقوف ہمارا کو شیطان بنا لیا. دیکھو تقدیر کے 2 حصے بنائے اللہ تعالیٰ دنیا کے طور. ایک حصے میں بولے تو تیری محنت سے تقدیر کو بڑھا سکتا گھٹا سکتا ہو. وہ کون سا حصہ ہے؟ تو جتنی نیکی کرا تیری تقدیر میں نیکیاں بڑھ گئی. تو جتنی برائی کرا تیری تقدیر میں وہ برائی بڑھ گئی اور نیکی گھٹ گئی. بڑی ہوئی نہیں ہوئی، نیکی ہوگا اپنے اوپر چھوڑیے. تو جتنی چاہے نیکی کر لے تیرے ہاتھ میں. تو جتنی چاہے اللہ کے خاطر نیکی کر، اپنی نیکیوں کو بڑھا لے. تو جتنی چاہے برائی کر، نیکیوں کو کم کر کے برائیوں کو بڑھا لے. یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہمارا مشاعری کیا کرے معلوم ہے؟ نہیں بھائی، اب آپ کو توفیق نہیں مل رہی ہے، اللہ توفیق دو کے دعا کرو. اللہ توفیق دے دیا، اسکول میں سے نکال کے پڑھا ہاتھ میں لے دو، سمجھ، اس کے بعد خود بخود مل جاتی. توفیق ملو کر کے دعا کرو. جو توفیق مل گئی اس کو دھول میں رکھے. پھر جہیز کے وقت سب سے پہلے حرام کام میں یہ توفیق خود ہے. پھر وہ توفیق جس کے جہیز میں گئی وہ مردہ مرنے خط نکلتی پڑھنے کی. کیا بولے تو وہ مردے کو ثواب پہنچانا ہے. یہ ہمارا کل عمل ہو گیا اس کا. تو جو نہیں کہ اللہ بڑھا ہوا ہے وہ چھوڑ دیا تقدیر کا حصہ. اچھا، جو تقدیر کا حصہ خود جواب دے، ایک دانہ بڑھتا اپنی تقدیر میں نہیں بڑھتا، کم ہوتا نہیں ہوتا. مگر پوری دنیا کی بھاگ دوڑ کرنے کر رہے اس کو بڑھانے کے در. جو تقدیر کا حصہ اللہ تعالیٰ بولے تو کچھ بھی کر لینا، کم ہوتا تو زیادہ ہوتا. مسلمان پوری زندگی اس کے پیچھے لگا دیا اس کو بڑھانے کے لیے، جس میں کوئی فرق آنے والا ہے ہی نہیں. اور جس چیز میں فرق آنے والا تھا اس کو پیچھے ڈال کر بولا اللہ موقع دیا کر دے دیا. ہم آئینہ ہے ایک دوسرے کے لیے. میں کون سی غلط بات کر رہا ہوں؟ آپ کبھی غور کریں کہ آپ جس مقام سے آئے ہیں یہاں پہ کمانے کے لیے، آپ کو وہاں پہ جو بھی جہاں سے بھی دنیا بھر کے غیر مسلمان جمع آپ کے آزو بازو ہے، یہ ویسے ملتے تھے وہاں پہ؟ ملتے تھے؟ آپ جس گھر پہ رہتے ہیں جہاں پہ بھی اپنے وطن میں رہتے ہیں ملتے تھے اتنے سب؟ نہیں ملتے تھے نا. اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں بھجا کر قیامت میں حجت بنا دے. بولے گا کہ تجھے میں ایک ایسے مقام پر بھیجایا تھا جہاں وہ بھی موجود تھے جو مجھے گالی دیتے یہ کہہ کر کے عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے. تو مسلمان ہو کے کیا تو بولا کہ نہیں ہے اس اللہ کے. تو جس مقام پر تھا بولا تیرے رسول کو اور تیرے نبی کو نہیں مانتے. کبھی سمجھایا کہ میرے رسول اور میرے نبی تمہارے بھی رسول اور تمہارے نبی. تو جس مقام پر تھا تیرے ساتھ ہوا ہے اس قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے. تو کبھی بھی سمجھایا دیکھ تو جس جگہ تھا وہاں تو نہیں کیا، میں ایسی جگہ تیرے رزق کا بندوبست کیا کہ تو حلال رزق بھی کھا مگر مجھے بھول گیا میرا رزق ہے. اللہ کے نام سے آیا، بسم اللہ بول کے کھایا، بسم اللہ بول کے کمایا، بسم اللہ بول کے جمع کرا، بسم اللہ بول کے خرچہ کرا. لیکن جو علم اللہ کا تیرے پاس تھا تو ایک بار بھی اس کو دوسرے سے پہنچا. یہ سوال جو میں آپ لوگوں کو کر رہا ہوں، آپ انڈیویجولی انفرادی طور پر منفرد طور پر اپنے دل میں جھانک کر سوچیے. کل میدان محشر میں اللہ اگر آپ سے پوچھے یہ جو موقع دیا تھا تو کیا کر دیا ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا کیا جواب ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ایک بڑے مقصد سے بھیجے. انشاءاللہ میں اس مقصد کو بیان کرتے ہوئے میں آپ کے
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان المجید فی سورۃ النحل ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سورہ نحل کی آیت نمبر 90 میں نے تلاوت کی، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک تمہارا اللہ تمہیں حکم دیتا انصاف کا، عدل کا، کہ تم انصاف کرنے والے بن جاؤ. انصاف کیا ہے؟ کہ تم دوسروں کو نصیحت کرنے کے ساتھ ساتھ خود کا بھی محاسبہ کر کے دیکھو کہ تم کس مقصد سے پیدا ہوئے ہو، تم کس حد تک اس مقصد کو پورا کر رہے ہو. تم انصاف کرو کہ جس رات کی روٹی کھا رہے ہو اس کا کتنا شکر ادا کر رہے ہو. تم انصاف کرو کہ تمہارے ایک الحمدللہ کہنے سے تمہاری ذات کو تو پیدا ہو گیا، لیکن وہ تعریف اللہ کی اور کتنوں نے بیان کی جس کے لیے میں نے رزق زمین پر پھیلا دیا. تم انصاف کرو کہ تم مسلمان ہو اور تمہارے جیتے جی تمہارے اللہ کو کوئی گالی دیتا ہے، پھر بھی تمہارے گلے سے کیسا یہ کھانا اترتا ہے، کیسا یہ پانی اترتا ہے، کیسا تمہارا دل گوارا کرتا ہے کہ اپنی زندگی کی خوشیاں مناؤ اور اس بات کو بھول جاؤ کہ تمہارا تنخواہ دینے والا تمہارے رب کو گالی دے رہا ہے. شرک کر. سورہ مریم سورہ نمبر 19 کی آیت نمبر 89 90 91 اور 92 میں اللہ تعالیٰ ریئیکٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو اپنا بیٹا بنا کر پیدا کیا ہے. کون ہے وہ؟ جیسس دا سن آف گاڈ، عیسیٰ ابن اللہ، نعوذ باللہ. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو اپنا بیٹا بنا کر پیدا کیا ہے. لقد جئتم شیئا ادا، یہ سب سے گندی بات ہے جو اس کے خلاف کوئی کرتا ہے. اے مسلمان، اگر کوئی تیرے ماں کے بارے میں کہے کہ تیری ماں نے پڑوسی کی اولاد جنی ہے، تیرے دل کو کیا مجھے؟ تیرے بھائی کا باپ تیرا پڑوسی ہے تو سن کر تو خاموش بیٹھے گا. تیرے رب کو گالی دے رہے ہیں کہ عیسیٰ اس کا بیٹا ہے، تیرا کلیجہ کیسے ٹھنڈا پڑے گا؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه. اگر ہم اس بات کا احساس آسمان کو دے دیں تو وہ آسمان ان پر پھٹ پڑے. فتنشق الارض، اور زمین کو دے دیں تو زمین انہیں ہٹ کر اندر دبو دے. فتقر الجبال حتا، اور پہاڑ کو دے دیں تو پہاڑ اس جملے کے خوف سے ریزہ ہو کر گر جائے. انداز الرحمن ولدا، انہوں نے دعویٰ کیا کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنا لیا. قل هو اللہ احد، ان سے کہو وہ اللہ تو اکیلا ہے. اللہ الصمد، وہ صمد ہے، بے نیاز ہے، کسی کی اس کو ضرورت نہیں، لیکن اس کے علاوہ جو کچھ ہے ان سب کو اس کی ضرورت ہوتا ہے. صمد ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو بیٹا اور بیٹی بناتا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا اور بیٹی. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. آج جب ہمارے امام صاحب یہاں پہ پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، کیا پیغام ہے اس کے اندر؟ قل کس کے لیے؟ آپ کو نہیں معلوم ہے اللہ ایک ہے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، تو آپ لوگ پیچھے والے ہمارا کافر ہے جس کو امام صاحب بولے سنوائے گا آپ کو. یہ نماز پیغام ہے کہ جاؤ باہر جاتے ہی پہلا کام کرو کہ جو دکھ جائے کفر کرتا ہوا اسے کہو یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں تو مسلمان ہوں، میں اس کی بات نہیں کرتا. قل هو اللہ احد، باہر دیکھو کہ شرک آئے تو کہو وہ اللہ تو اکیلا ہے، تم کس کو اپنا معبود بنائے ہوئے؟ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اہل کتاب تم ہم سے جھگڑا نہیں چاہتے تو ہم بھی نہیں چاہتے. آؤ اہل کتاب، ہے عیسائی ہو، ہے یہودی ہو، کرسچن اینڈ جوز، کم ٹو کامن ٹرمز بٹوین اس اینڈ یو. آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان ایک جیسی ہے. اللہ نعبد الا اللہ، تو یہ کہ ہم سب سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہیں کرتے. ولا نشرک به شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم یہ کہ اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو اپنے آپ میں رب نہیں بنا سکتے. فإن تولوا، یہ کہنے کے باوجود اگر وہ
پلٹ جائے وقولوا اشہدوا، ان سے کہنا کہ گواہ ہو جاؤ بأننا مسلمون، میں تو مسلمان ہوں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 64 میں اللہ نے کہا قل 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 قل، 330 سے زیادہ آیتیں خل کے اوپر ہے، تم خود دیا جا رہا ہے کہ جاؤ باہر کہو۔ جب آپ رمضان کی تراویح پڑھتے ہیں آنے والے رمضان میں، خل کی جب آیت آتی ہے تو کہا گیا ہے کہ جاؤ انسانیت کو یہ پیغام پہنچاؤ۔ یہ پیغام پہنچانا آپ پر میرا کام ہے، بالعدل انصاف کرو رہے، کیا ہو گیا تمہیں؟ تم تو مسلمان ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، پھر تم کیا کر رہے ہو؟ اور دیکھو ایک کلمہ پڑھتا ہے کوئی غیر مسلمان تحقیق کر کے، اب وہ اپنی زندگی کا پورا مقصد بناتا ہے دوسرے تک بات کرتا ہے، اور جس مسلمان کو وراثت میں اسلام ملا اس کو اس کی اہمیت نہیں، اس کے دل سے پوچھو اس کو کون سی دولت ملی ہے جو کلمہ پڑھ کے آتا ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ آج امریکہ میں یورپ میں سب سے زیادہ اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، دیکھیے آپ اور میں دعوت کا کام کر رہے ہیں، وہ لوگ اپنی آزادی اپنی عیاشی سے تنگ آ کر امن تلاش کر رہے ہیں، اور جب اسلام ان کے سامنے جا رہا ہے تو انہیں اس سے بہتر امن والی جگہ کوئی نہیں دے رہی ہے۔ وہ لوٹ کر آ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم ہے یہی اصل زندگی ہمارے پاس، اور جس کو یہ زندگی پھکٹ میں ملی وہ اسے اپنے کٹوریوں میں دھول میں ڈال کر رکھا ہوا۔ ہم کو پوچھا جانے والا ہے میرے بھائی کہ ہم نے کیا وقت گزارا، اس کے اوپر تیار ہو۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ کہتا ہے کہ احسان کرو۔ احسان کیا ہے؟ اگر میں نے آپ سے کوئی ادھار مانگا تھا 10 روپے، آپ نے مجھے 10 روپے دے دیے، میں آپ کو 10 روپے لوٹاتا ہوں، اور جب 10 روپے لوٹاتا ہوں تو بڑے عزت اور احترام سے لوٹاتا ہوں۔ یہ عزت اور بچاتا تو بھائی 10 روپے کی ہیرو میں لے لو 10 روپے، میں جب لوٹا رہا ہوں جزاک اللہ خیر بھائی، بہت بہت شکریہ، آپ دینے سے مجھے بہت بڑا فائدہ ہوا، میں آپ کا احسان زندگی بھر میں مان رہا ہوں۔ میرے جملے یہ احسان ہے، اچھے سے اچھے طریقے سے ملتی والے احسان۔ تیرے ماں باپ نے تجھے بڑا کیا، آج تو ماں باپ کو اپنی چمڑی کا اگر جوتا بھی سلا کے کم ہے تیرے لیے، احسان کر اپنے ماں باپ کے اوپر۔ تو پھر اللہ کے اوپر احسان کیا کریں گے ہم لوگ؟ اس کا دین جو پھکٹ میں ملا اس کو دوسرے تک نہیں پہنچائیں گے، اتنا بھی نہیں کریں گے تو فریضہ ہے ہمارا۔ یہ کرے بغیر ہم مطمئن ہے کہ جنت میں جائیں گے، اس نبی کے پاس جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس نے یہ کام کرتے ہوئے دوسروں کو دین پہنچانے کا، اپنے دانت جھڑا لیے، خون میں نہائے، آپ کے پیروں میں کانٹے پڑے، آپ کو تماچے پڑے، آپ پر تھوکا گیا، کوڑا کرکٹ ڈالا گیا، آپ کو تو آج تک کوئی تانا بھی نہیں دیا اگر آپ کسی گھر مسلمان کو اسلام بتائیں۔ صحابہ یتیم ہو گئے، صحابیات بیوہ ہو گئی، بی بی سمیہ کو تو کاٹا گیا، سامنے بچہ ڈر کر کہہ رہا ہے یا اللہ یا رسول اللہ، نبی کہہ رہے ہیں یا یاسر اصبر یا عمار یا اصبر، اے عمار صبر کر، میں تیری ماں کو جنت میں لے جاؤں۔ ہماری ماں کے ساتھ کچھ ہوا اس دن کو پہنچانے کے لیے؟ بلال کی پیٹ کی کھال نکالی گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اس دھوپ میں تھوڑا چل کر تو بتاؤ، ننگے پاؤں تھوڑا لیٹ کر تو بتاؤ اس ریتی پر، ہمارے ساتھ ایسا کوئی ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے احسان، مگر احسان کا حکم دے رہا، تم تو میرا حصہ تو ادا کرو کہ تم کو اسلام جتنی دولت عطا کر دیا، وہ بھی نہیں کرو گے۔ یہ موقع دے رہا، اتنے سارے تمہارے آجو بازو بس چکے ہیں کمانے کے لیے، اب تو بتاؤ ان کو۔ اس کے بجائے آج دیکھو ہمارے اطراف و اطراف کیا کیا واحد پن ہے۔ آپ کو اور میرا ہم سب کا یہ فریضہ ہے کہ اس بات کو پہنچے، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور جو کچھ کما رہے ہو، تمہارے جو قریبی لوگ ہندوستان میں ہیں جس کو یہ رزق میسر نہیں ہوا، اپنے مال کا ایک حصہ ان کے حق میں بھی دے۔ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، اور تمہیں حکم دیتا ہے، منع کرتا ہے گندی باتوں سے، برے کام سے، اور اس بات سے کہ تم اپنے بڑوں سے بغاوت کرو۔ اور یہ سب چیزیں کب ہو سکتی ہیں؟ کہ تم بار بار اللہ کا ذکر کرو گے۔ میں اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ بھائی نے خواہش کی ہے کہ میں اپنا تعارف سناؤں۔ میں حیدرآباد سے آیا ہوں اور میرا نام مجتبیٰ حسین صدیقی ہے، عرفیت عمران ہے، لیکن میں مکمل طور پر عمران کے نام سے جانا جاتا ہوں حیدرآباد میں۔ اور
मैं 1994-95 के दौर में सऊदी अरब में मुलाजिमत कर रहा था, रियाद में टॉयज कंपनी में, वहाँ पे बहुत अच्छे अहदे पर था मैं। और उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से समझिए आप शेख अहमद दीदात रहमहुल्लाह से मुलाकात का मौका मिला, और वो मुलाकात मेरी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर पलट दी, और मैं अपनी जॉब को रिज़ाइन करके हैदराबाद वापस चला गया 1998 में। और वहाँ जाकर माशाल्लाह मैं दावती काम की शुरुआत की। बिल्कुल शुरू के दौर में मैं हमारे मोहल्ला वगैरह में जो मेरे पुराने दोस्त अहबाब थे, उनके दरमियान कुछ तकारीर शेख दीदात की वीडियोस देखकर याद कर लेता और उसे सुनाता। और अल्हम्दुलिल्लाह वो सिलसिला बढ़ता गया। बिल आके 2001 में हम लोग हैदराबाद के मेहदीपट्टनम इलाके में माशाल्लाह, जो एक बिल्कुल सेंट्रल इलाका है, और जो लोग हैदराबाद के हैं वो तो जानते ही हैं, जो लोग वहाँ के ताल्लुक में रखते हैं, ऐसा इलाका है जहाँ पे मुसलमान और गैर मुसलमान बआसानी से जमा हो सकते हैं माशाल्लाह। तो वहाँ पर हमने एक इदारा ये ऑफिस के तौर पर लिया, जिसका नाम IREF है, इस्लामिक रिसर्च एंड एजुकेशनल फाउंडेशन। इस नाम से हमने इदारे की शुरुआत की अल्लाह की तरफ से 2001 में, और फरवरी 2001 में इसकी शुरुआत हुई। अल्लाह की तरफ से मुकद्दर ये था कि सितंबर 2001 उसी साल पेश आया, जिसके बाद शायद हमारी मेहनतें बहुत ज़्यादा लगी अपने काम को आगे बढ़ाने में, ये अल्लाह की मदद से। और फिर बिल आकर अल्हम्दुलिल्लाह 2001 से अभी तक हमारा दावती काम काफ़ी बड़े पैमाने पर हैदराबाद के बाहर हो रहा है। दुबई में मैं पहली बार आया हूँ, और जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि 2001 के सितंबर 11 के वाक़े के बाद आलमी पैमाने पर हालात काफ़ी पहले के बनिस्बत बदल गए। तो जो आसानियाँ पहले के आने वालों को थी, 2001 के पहले जो लोग आकर तकारीर वगैरह बआसानी कर सकते थे, वो आसानियाँ बाकी नहीं रही। तो लिहाजा उसी वजह से शायद मेरे भी यहाँ तक पहुँचने में कुछ वक्त लग गया अल्हम्दुलिल्लाह, मगर अल्लाह ताला यही मेरा मुकद्दर रखे थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप लोगों के बीच में उसी ज़िम्मन में आया हूँ, और बेसिकली मेरा अब यहाँ पे फिल वक्त एक विजिट वीज़ा है, और मेरी लेकिन ख्वाहिश है कि यहाँ से वापस होने से पहले ये दावती पैगाम को आम करूँ आप लोगों के दरमियान इंशाअल्लाह। और जाकिर नायक मेरे लिए इस फील्ड में 9 साल सीनियर हैं ये फील्ड के, वह उनके और मेरे लिए शेख अहमद दीदात दोनों के भी कॉमन उस्ताद हैं समझिए आप माशाल्लाह। और IREF जो हमारा जो इदारा हैदराबाद में है, ये जाकिर भाई की कोई ब्रांच नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है, यानी कि जो काम का तरीक़ेकार या अंदाज है वही है अल्हम्दुलिल्लाह। जो शेख दीदात का था उनका भी वही है और मेरा भी वही है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिल वक्त मैं यहाँ पर जो है अपने बस रमज़ान के बाद के प्रोग्राम्स की तशहीर करने के लिए